وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے؟ مشرک عورت سے اور مشرک مرد سے تو روکا گیا تم نکاح نہ کرو، تو کیا اہل کتاب یعنی مسیحی ہے، عیسائی، کرسچین ہے، یہودی ہے، کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی بڑی مستحکم رائے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرک مرد اور عورت سے نکاح حرام ہے، البتہ اہل کتاب عورتوں کو استثناء حاصل ہے، اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں امام مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، مکحول، حسن، ضحاک، زید بن اسلم، ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم، ان تمام ائمہ تفسیر کی یہ رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب خاتون سے، عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مزید بھی کافی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ نکاح جائز ہے۔ اس کو مفسرین نے، خاص کر ابن ابی حاتم نے، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے ان اقوال کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مشرک جو ہوتا ہے وہ بتوں کا پجاری ہوتا ہے، اور اہل کتاب اگر وہ قباحتوں کا شکار نہ ہو، وہ غلط عقائد کا شکار نہ ہو، تو بنیادی طور پر وہ مشرک نہیں ہوتا، اس کی صورتحال بڑی مختلف ہے۔ علامہ ابن جریر نے بھی اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے جواز کو جائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے بلکہ کہا کہ اس پہ اجماع ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ایک بات جو سامنے آئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز سمجھنے کے باوجود اس کو مکروہ سمجھتے تھے، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس عورت کو الگ کر دو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سوال کیا کہ آپ مجھے روک رہے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں، بلکہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو طلاق دے دوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ جبکہ حرام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بڑے ویژنری، بڑے صاحب الرائے آدمی تھے، بہت بڑے انسان تھے، آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ کئی مقامات پہ انہوں نے ایک بات سوچی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن بنا کے نازل کر دی۔ تو جس طرح سوچتے تھے، بڑی عظیم سوچ تھی ان کی، اور بڑی معتبر رائے ان کی ہوتی تھی۔ جس طرح مقام بدر پہ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی کہ کیا سلوک کیا جائے قیدیوں کے ساتھ، حضرت عمر کی رائے بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے، مجھے اجازت دیں میں تلوار پکڑوں، جو میرا رشتہ دار ہے میں اس کو قتل کروں۔ ہر مہاجر، ہر انسان، جتنے بھی مسلمان یہاں ہیں، اتنی سختی دکھائیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل اور وہ کفار میں بڑے سخت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے اختیار کر لی، اور اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا عمر سے،
عمر ہمیں پچھتاوا ہے کہ آپ کی رائے ہم نے قبول نہیں کی. بڑے ویژنری، بڑے صاحب الرائے اور بڑی عظیم سوچ رکھنے والے. انہوں نے کہا کہ حذیفہ بات یہ ہے کہ جائز تو سمجھتا ہوں لیکن میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ رستہ اختیار کرتے رہیں تو ایسا بھی ہوگا کہ بدکار عورتوں کی طرف چلے جائیں گے، بد کردار عورتوں کی طرف چلے جائیں گے. وہ نیکی پارسائی جو مومن اور مسلمان عورتوں میں ہوتی ہے دیگر عورتوں میں وہ نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے اس کو منع کیا اور سختی سے اپنی رائے ان کے سامنے رکھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. امام بخاری وہ بھی اس کی تفسیر میں اس سے ذرا آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اہل کتاب ہے اور وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ میرا رب ہے، جس طرح مسیحیوں کا ایک گروہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی اور رسول نہیں سمجھتے بلکہ خدا اور خدا کا حصہ سمجھتے ہیں. امام بخاری نے اپنی یہ رائے بیان کی کہ اگر کہ ایسا کوئی دعویٰ یا ایسا خیال رکھتی ہے تو وہ تو مشرک عورت ہے، مشرکہ ہے، اس کے ساتھ بالکل نکاح نہیں کیا جا سکتا. عورت کیا مرد بھی، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ اہل کتاب ہو، اگر ان کا یہ عقیدہ ہو تو پھر تو جواز بھی نہیں ملتا. کراہت تو بہت پیچھے رہے گی، پھر جواز بھی نہیں ملتا. اس لیے قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور عورتوں سے کہا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. غلام بہتر ہے، لونڈی بہتر ہے. ظاہری طور پر معاشرے میں بڑا قد و قامت ہے، بڑا حسن و جمال بھی ہے، بڑا حسب نسب بھی ہے، بڑے ان کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اللہ نے جو معیار بتلایا وہ معیار بالکل مختلف ہے. وہ معیار ہے نیکی کا، تقوی کا، ایمان کا، عقیدے کا.